بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرابوں اور موزوں کے اوپر مسح کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف بالمسح من اعلاہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دین رائے کا نام ہوتا، انسانی عقل کا نام ہوتا، انسانی سوچ کے اوپر دین اگر ڈیپینڈ ہوتا تو موضوع کے نیچے سے مسح کرنا اوپر سے مسح کرنے سے اعلیٰ ہوتا، یا یہ زیادہ بہتر اور مستحب ہوتا۔ اب چونکہ دین جو ہے وہ رائے، سوچ اور عقل کا نام نہیں ہے، دین ایک وحی الہی ہے، تو اسی وجہ سے موضوع کے اوپر سے مسح کیا جاتا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے یہ صحیح ہے۔ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، فرماتے ہیں کہ میں نے بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موضوع کے اوپر سے مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو موزے ہوتے ہیں یا جرابیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو مسح کیا جاتا ہے وہ اوپر کی طرف سے ہی کیا جاتا ہے، اور اوپر کی طرف سے ہی کرنا چاہیے، یہی طریقہ جو ہے صحیح، ثابت اور مسنون ہے۔ اب اسی طرح مسح کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک ساتھ مسح کرنا چاہیے، یا پھر جیسے وضو کیا جاتا ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے دائیں پاؤں کا اور پھر بائیں پاؤں کا، اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے علماء کرام کی مختلف قسم کی آراء ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جو کہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کرتے، اور دونوں ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے دونوں پاؤں کے اوپر، یعنی کہ موزے یا جو جرابیں ہوتی ہیں ان کے اوپر رکھتے، اور دونوں کو اوپر کی طرف یعنی کہ ٹخنوں کے اوپر تک ہاتھوں کو لے کے آتے۔ یہ مسح ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بھی یہی ثابت ہے، یہی طریقہ، جبکہ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں چونکہ وضو کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے دایاں پاؤں دھویا جائے، پھر بایاں پاؤں دھویا جائے، تو وہ اسی کے ساتھ قیاس کرتے ہیں کہ پہلے بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پاؤں کا مسح کرنا چاہیے، پھر بائیں پاؤں کا مسح کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو زیادہ صحیح محقق معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک ہاتھ کے ساتھ، بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پاؤں کا مسح کرنا چاہیے، پھر بائیں پاؤں کا مسح کرنا چاہیے، جو زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسح کس وقت کرنا چاہیے، اس کی مدت کتنی ہے اور کس وقت کرنا چاہیے۔ اس کا جو طریقہ ہے وہ مختصر انداز میں یہ ہے کہ وضو کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں جو ہے وہ آپ موزے پہنیں، آپ جرابیں پہنیں، اس کے بعد آپ جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں۔ مسافر کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ثلاثۃ ایام ولیال، کہ 3 دن اور 3 راتیں مسافر جو ہے وہ مسح کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو مسافر نہیں ہے، جو مقیم ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یومن ولیلہ، 1 دن اور 1 رات تک وہ شخص وضو کر کے جو پہنے ہوئے جرابیں اور موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کر سکتا ہے، پاکیزگی کی حالت میں پہن کے ان کے اوپر یومن ولیلہ 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ایک ناپاکی ہوتی ہے، جنابت ہوتی ہے، جو بڑی نجاست ہوتی ہے، جس کے ساتھ غسل فرض ہوتا ہے، تو اس سے تو پھر مسح نہیں ہو سکتا، اس پہ پھر یہ ہے کہ غسل فرض ہے۔ تو یہ جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر مسح کرنے کا صحیح اور مختصر اور مسنون طریقہ یہی ہے۔